بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ السلام علیکم۔ دی ایجوکیٹرز آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ہوں آپ کی اسلامیت کی ٹیچر مس مدیحہ بخاری۔ اسٹوڈنٹس، جماعت کے کام میں آج ہم سبق خوشگوار ماحول کا صفحہ نمبر 127، 128، 130 اور 131 حل کریں گے۔ چلیں اسٹوڈنٹس، ہم اپنی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 127، واحد جمع۔ اسٹوڈنٹس، اس میں بتایا گیا ہے کہ اردو میں یہ پر ختم ہونے والے زیادہ تر الفاظ مونس بولے جاتے ہیں، جیسے ہڈی، تھیلی، ٹوکری اور سبزی وغیرہ۔ ان الفاظ کی جمع بنانے کے لیے یہ کو نقطوں والی یہ میں بدل دیتے ہیں اور اس میں الف اور نون غنہ کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ مثلا ہمارے پاس واحد موجود ہے ہڈی، اور اس کی جمع کیا بنے گا؟ ہڈیاں، ہے ڈال یہ الف یا نون غنہ، ہڈیاں۔ دوسرا لفظ ہے تھیلی، جمع ہے تھیلیاں۔ تیسرا لفظ ہے ٹوکری، اس کی جمع ہے ٹوکریاں۔ صفحہ نمبر 128، سوال نمبر 5، نیچے دیے گئے الفاظ کی جمع بنائیں۔ ہمارے پاس واحد الفاظ دیے گئے ہیں، ہم نے ان کے سامنے جو خالی جگہ ہے، جمع کی خالی جگہ، اس میں اس کی جمع لکھنی ہے۔ مثال کے طور پر روٹی، جمع ہے روٹیاں۔ اسی طرح باقی کے الفاظ جو واحد کی صورت میں دیے گئے ہیں، ہم نے اس کی جمع لکھنی ہے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ روٹی، روٹیاں۔ بوٹی، بوٹیاں۔ مرغی، مرغیاں۔ بلی، بلیاں۔ بکری، بکریاں۔ لکڑی، لکڑیاں۔ پرچی، پرچیاں۔ لڑکی، لڑکیاں۔ جھاڑی، جھاڑیاں۔ ڈالی، ڈالیاں۔ جالی، جالیاں۔ مچھلی، مچھلیاں۔ صفحہ نمبر 130، سوال نمبر 8، سامنے دیے گئے الفاظ میں سے درست لفظ چن کر خالی جگہ پر کیجیے۔ یہاں پہ نیچے جملے دیے گئے ہیں اور ہر جملے کے سامنے 2 الفاظ دیے گئے ہیں۔ ان میں سے درست املا کا لفظ ہم نے خالی جگہ پر لکھنا ہے۔ جیسا کہ پہلا جملہ ہے، عابد جب اسکول سے گھر آیا تو گرمی سے ڈیش تھا۔ ہمارے پاس سامنے 2 الفاظ دیے گئے ہیں، ایک ہے بے حال جس میں حکے والا ہے آیا ہے، جبکہ دوسرا بے حال میں ہے جیم چے ہے والا آیا ہے، اور درست املا کا لفظ ہے جیم چے ہے والا۔ تو یہاں پہ کیا لکھا ہوا آئے گا؟ بے حال، بے بڑی بے، ہے الف حال لام ساکن، بے حال۔ اگلا جملہ ہے ہمارے پاس، میں پلاؤ ڈیش سے کھاتی ہوں۔ شوق، شوق، اور درست املا کا لفظ ہے 2 نقطے والا شوق۔ اس کے بعد جملہ ہے، دادا جان ہر روز صبح کی ڈیش کے لیے جاتے ہیں۔ سواد یہ رے سیر، سین یہ رے سیر، اور درست املا کا لفظ ہے سین یہ رے سیر۔ اگلا جملہ ہے، ایک درخت کے 3 ڈیش ہوتے ہیں۔ ہے سواد بڑیے سے، ہے حکے والا ہے پہلا لفظ میں، اور دوسرا لفظ میں جیم چے ہے والا ہے آیا ہے، اور درست املا کا لفظ ہے جیم چے ہے والا حصے۔ اس سے اگلا جملہ ہے، خرگوش بہت ڈیش بھاگ دوڑتا ہے۔ اس کے سامنے 2 الفاظ ہیں، تے یہ زے تیز اور توئیں یہ زے تیز، اور درست املا کا لفظ ہے تے یہ زے تیز۔ اس کے بعد جملہ ہے، ہمیں پانی کو ڈیش نہیں کرنا چاہیے۔ زے الف زا، حمزہ عین زایا، اور زواد الف زا، حمزہ عین زایا، اور درست املا کا لفظ ہے زواد الف زا، حمزہ عین زایا۔ اس کے بعد سوال نمبر 9 ہے۔ سوال نمبر 9 میں بیان کیا گیا ہے کہ الفاظ کو ان کی درست املا کے ساتھ لکھیے۔ نیچے ہمارے پاس الفاظ دیے گئے ہیں لیکن ان کی املا غلط ہے، ہم نے انہیں درست املا کے ساتھ لکھنا ہے۔ جیسا کہ پہلا لفظ ہے قربانی، قربانی میں کاف سٹک والا آیا ہے، کاف ریکر بے الف با نون چھوٹی نی، قربانی، جبکہ درست املا میں کاف 2 نقطے والا آئے گا۔
اس سے اگلا لفظ ہے تاجر، تو الف تا جیم ریجر تاجر، جبکہ درست املا کا لفظ میں ہے تے الف تا جیم ریجر تاجر۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس ہے حکے والا فے الفا زوئیں تیزت حفاظت، جبکہ درست املا میں جیم چے ہے والا ہے آئے گا ہے فے الفا زوئیں تیزت حفاظت۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس سواد بے زے چھوٹی یہ زی سبزی، یہاں پہ املا میں غلطی سواد کی ہے، سواد کی جگہ سین آئے گا، سین بے زے چھوٹی یہ زی سبزی۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس کاف دو نقطے والا لکھا گیا ہے، کاف الف کا میم ساکن کام، جبکہ درست املا میں کاف سٹک والا آئے گا، کاف الف کا میم کام۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس سے واو الف وا لام سوال، جبکہ درست املا میں سین آئے گا، سین واو الف وا لام سوال۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو تمام کام سمجھ آ گیا ہوگا۔ صفحہ نمبر 131، اس میں بتایا گیا ہے کہ تھا، تھی، تھے اور تھیں کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ اردو میں جو وقت گزر چکا ہو اس میں کسی بات کو بتانے کے لیے تھا، تھی، تھے اور تھیں کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اگر کام کرنے والا مذکر اور ایک ہے تو اس کے ساتھ تھا استعمال ہوتا ہے، مثلا بچہ کھیل رہا تھا۔ بے، اگر کام کرنے والا مؤنث اور ایک ہے تو تھی استعمال ہوتا ہے، مثلا بلی دودھ پی رہی تھی۔ جیم، اگر کام کرنے والا مذکر اور ایک سے زیادہ ہوں تو تھے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مثلا میں اور میرا بھائی پڑھ رہے تھے۔ دال، اگر کام کرنے والا مؤنث اور ایک سے زیادہ ہوں تو تھیں استعمال ہوتا ہے، مثلا میری بہنیں سو رہی تھیں۔ یاد رکھیے اگر کوئی بڑا مؤنث یا مذکر ایک بھی ہو تو اس کے لیے احترام کی وجہ سے تھے اور تھیں استعمال کرتے ہیں، مثلا دادی جان نماز پڑھ رہی تھیں، ابو جان کھانا کھا رہے تھے۔ صفحہ نمبر 132، سوال نمبر 10، آپ دیے ہوئے جملوں میں تھا، تھی، تھے اور تھیں کا درست استعمال کیجیے۔ اسٹوڈنٹس، اس پیج میں جملے دیے گئے ہیں، آپ نے ان کے آخر میں تھا، تھی، تھے اور تھیں میں سے درست لفظ چن کے لکھنے ہیں۔ جیسا کہ پہلا جملہ ہے فائزہ چاول کھا رہی تھی۔ نمبر 2، استانی صاحبہ کہانی سناتی تھیں۔ ہم نے یہاں تھیں کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ استانی صاحبہ باعث احترام ہے، اس لیے تھیں کا لفظ آیا ہے۔ باقی کے تمام جملے آپ لوگ گھر پہ کریں گے، یہ آپ لوگوں کا گھر کا کام ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تمام کام اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے۔ اسٹوڈنٹس، جماعت کے کام میں آج ہم لوگوں نے صفحہ نمبر 127، 128، 130 اور 131 کتاب پر حل کیا تھا۔ گھر کے کام میں آپ لوگ صفحہ نمبر 127، 128، 130 اور 131 جو کہ سبق خوشگوار موسم کا ہے کتاب پر حل کریں گے اور اسے یاد کریں گے، جبکہ صفحہ نمبر 132 کتاب پہ آپ لوگ خود حل کریں گے۔ آپ لوگ کی رہنمائی کے لیے میں نے اس کا تھوڑا سا حصہ حل کر دیا تھا اور آپ کو اس کی پکچر دکھا دی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو تمام کام اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ اپنا بہت خیال